أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ سورہ القمر آیات 18 سے 25۔ جس مقصد کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، بعین ہی اسی مقصد کے لیے عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کذبت، جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، عاد نے، قوم نوح کے بعد قوم عاد دنیا میں آباد ہوئی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ قوم کے اکثر لوگوں نے انہیں رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ، پس کیسا تھا، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا، بلا شبہ ہم نے، ارسلنا، بھیج دی، علیہم، ان پر، مسلط کر دی ان پر، ریحن، ہوا، صرصرن، تیز، باد تند، فی یوم نحسن، ایک منحوس دن میں، مستمر، مسلسل چلنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر جو عذاب مسلط کیا وہ تیز ہوا کی صورت میں تھا۔ صرصر شام کی طرف سے تیز چلنے والی سرد ہواؤں کو کہا جاتا تھا۔ صحرائی علاقوں میں سردیوں میں قحط پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی اسے یوم نحس بھی کہا جاتا ہے۔ مستمر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ جھونکے آتے اور رک جاتے ہوں، بلکہ تیز ہوا کے جھونکے مسلسل چلتے رہے، اور ان کی شدت کا عالم یہ تھا، تنزع الناس، یہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتے تھے، کأنہم، گویا کہ وہ، اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہوں، منقعر، اکھڑے ہوئے۔ تو ہوا میں اتنا زور تھا اور قہر تھا کہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، زمین پر کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتی۔ سورہ الحاقہ میں منقعر کی جگہ پر خاویہ آیا ہے، یعنی کھوکھلے تنے، کھجور کے ایسے تنے جو اندر سے خالی ہوں، ہوا انہیں لیے پھرے۔ یہی صورتحال قوم عاد کی تھی۔ شدت ہوا کی وجہ سے زمین پر گرے اور پھر کسی کو اٹھنا نصیب نہ ہوا، سب فنا کر دیے گئے، اور ان کی لاشیں ہوا کے زور سے ادھر ادھر لڑکتی رہیں جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراؤ۔ انہیں بارہا حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی، اور بالآخر ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے جو یاد دہانی حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کذبت، جھٹلا دیا، سمود نے بھی، بالنذر، انذار کو، ڈراوے کو، ڈرانے والوں کو۔ قوم سمود جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرن، کیا
بشر منا ہم میں سے واحدن ایک، کیا ہم ہی میں سے ایک بشر نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں، ہم اس کی پیروی کریں، اور اگر ہم نے کسی بشر کی اتباع کر لی، انا بلا شبہ ہم اذا لفی ضلال تب تو ہوں گے گمراہی میں، وسعر اور دیوانگی میں۔ قوم سمود کو بھی اعتراض یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری ہی قوم کے ایک فرد ہیں، تو کیا ہم کسی ایسے بشر کی بات مان لیں جو ہم ہی میں سے ہے، اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم دیوانے کہلائیں گے۔ لفظ سعر دیوانگی اور جنون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جہنم کا ایک نام بھی ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، کہ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی میں اور جہنم میں ہوں گے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ، کیا یہ نصیحت نازل کی گئی ہے اس پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے۔ پہلا اعتراض قوم کا یہ تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول بنائیں، اور پھر اس سے عجیب تر بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے کام کے لیے قوم کے ان سرداروں کو چھوڑ کر جو اپنی قوم کی پیشوائی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، ایسے سرداروں کو چھوڑ کر جو اپنی قوم کی رہنمائی بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، حضرت صالح کو نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ قرآن مجید سابق انبیاء پر بھی ان اعتراضات کا تذکرہ کر رہا ہے جو اہل مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کر رہے تھے۔ یہی بات اہل مکہ نے بھی کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو نبی بنایا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں عطا فرمائی؟ تو یہ کوئی اعتراض نیا نہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا گیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا بل ہوا، بلکہ وہ کذاب جھوٹا ہے، اشر اور شیخی باز ہے۔ بل ہوا کذاب اشر، یعنی یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ شخص اپنے دعوے اور دعوت میں سچا ہو، بلکہ یہ جھوٹا ہے اور ساتھ ہی شیخی باز ہے، اسی وجہ سے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو فرمایا سیعلمون غدا، کل کو وہ جان لیں گے، من الکذاب، کون جھوٹا ہے، لپاٹیا ہے، الاشر اور شیخی باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن اگر یہ قوم تسلیم نہیں کرتی، انہیں جھٹلا رہی ہے، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ شیخی باز کون ہے۔ اس کے بعد قوم کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وما علی الا البلاغ۔